حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ایسا ایسا مکہ مکرمہ میں، وہیں سے ان کی آگے سے اولاد چلی۔ تو حضرت ابراہیم ایک دفعہ آئے تو ان کی بیوی، یہ ہمیں قرآن میں بھی واقعہ پڑا تھا، تو ان کی بیوی نے بڑے شکوے کیے کہ ہم بڑی مشکل میں رہتی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت نہیں تھے، تو بڑی مشکل میں ناشکری کے الفاظ استعمال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اس کو کہنا کہ اپنا گھر کا چوکھٹ بدل لے، اسماعیل کو پیغام دینا۔ اور اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو بدل لیں۔ دوبارہ جو ہے جب وہ آئے تو جو ان کی دوسری بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بڑی شکر گزار تھی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی مشکلات تھی ان کا کوئی ذکر نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھے، یعنی کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تمہاری ہمیشہ کی ساتھی رہے گی۔ تو خیر آف سپرنگ بنی، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ اب میرا گھر تعمیر کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ذوالحج آ جائے گا، اور اللہ رب العزت نے ہر سال میں مسلمانوں کے اوپر ذوالحج کے مہینے میں حج کو فرض کیا ہے۔ تو حج کا تعلق کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور حج ہوا کیسے، سٹارٹ کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے کیا حکمتیں رکھی ہیں، قربانی کا حج سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا تاکہ مجھے اور آپ کو اس کا اصلی بیک گراؤنڈ سمجھ آئے۔ جنرلی تو میں اور آپ بہت سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس قربانی کی انٹینسٹی کتنی زیادہ تھی وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑتی ہے تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو ہے خلیل اللہ کا لقب جو ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست، یہ ایسے نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے دوست تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ان کا لقب خلیل اللہ ہے، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، میرے اور آپ کے جد امجد، اور اس میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واحد نبی ہو کر وحدانیت اور توحید کو لے کے آنا اس دنیا میں، اور پھر اس امت محمدیہ میں میرا اور آپ کا شامل ہونا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جس کی قدر مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ یہ جو لوگ قربانی دے کے اسلام لاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اسلام کی وقت اور قدر کیا ہے۔ ہمیں کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں دے دی، الحمدللہ، اس کا بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہے اسلام میں آنا، آپ کے خاندان والے آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کے بڑے قریبی لوگ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ قربانیاں آسان نہیں ہیں۔ اصل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے پہلا نکاح جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا سیدہ سارہ علیہ السلام سے ہوا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیاوی طور پہ حسن عطا فرمایا تھا، اور ماشاءاللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پکی اور سچی ساتھی بھی تھی، ٹرو کمپینین جو ہوتی ہیں، جیسے وائف ہوتی ہیں، جیسے بعد میں اما خدیجہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح سیدہ سارہ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی پکی ساتھی تھیں مشکل میں۔ نمرود کے زمانے میں جو تکلیفیں حضرت ابراہیم نے برداشت کی، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے آگ میں پھینکے جانا، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کے معجزے، اور وہ سارا وہ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو اس کی خدائی کے دعوے میں نہیں آتا تھا تو پھر وہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی آگ کے اندر ٹائم گزارا جو آگ دیکھ کے بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہو گئے، اوپر والے چرند پرند جل کے راکھ ہو گئے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعتقاد توحید کے اوپر اور اللہ کے اوپر جو ان کا توکل تھا وہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیسٹ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پاس کروایا، تو اس کے بعد جو بھی پرسیکیوشنز، جو بھی ظلم ان کے ساتھ ہوتے رہے، اس میں حضرت سارہ علیہ السلام ان کا ساتھ دیتی رہی، یعنی کہ دا لیڈی آف دا ہاؤس اسٹوڈ فرم، جیسے سیدہ ماں خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلسطین سے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم ہجرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، فلسطین میں کیونکہ یہ معاملہ تھا تو فلسطین سے ایجپٹ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے فلسطین کی طرف پھر ہجرت کی، اور فلسطین کو تبھی جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ جو میجر آل ابراہیم ہے، آپ دیکھ لیں حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت یوسف سے آگے، مطلب یہ انبیاء کی ایک سلسلہ چلتا رہا، اور اسی طرح وہاں پہ سرزمین انبیاء ہے۔ اور آج ہم نے فلسطین کو، اور یہ جو ایک سیکریفائس کا عنصر موجود ہے فلسطینیوں کے اندر، یہ اسی کے اندر سے آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو وہاں تکلیفیں برداشت کی، آپ کو پتہ ہے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا، اور اسی پتھر کے نیچے اوپر یہ جو آج جو آپ گولڈن ڈوم دیکھتے ہیں، اس کے نیچے ڈوم آف راک جس کو کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر رکھ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ فلسطینیوں کے اندر اللہ کی طرف سے شروع سے ایک ریزیلینس ہے اگینسٹ کفار۔ تو خیر فلسطین سے ایجپٹ کی طرف ہجرت کی گئی۔ تو ہجرت ایجپٹ میں آپ کو پتہ ہے جو بھی کنگ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام کچھ اور تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے فرعون ظالم ہمیشہ سے یہ، کیونکہ اللہ معاف کرے یہ عیاش کنگ تھے اور اللہ کے نافرمان کنگ تھے۔ تو اس کو کسی نے خبر دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت جو ہے وہ اس جگہ پہ آئی ہیں، مصر میں آئی ہیں، ایجپٹ میں آئی ہیں۔ تو فرعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو میرے پاس لے کے آیا جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جس گھر میں تھے، تو جب حضرت ابراہیم کے پاس خبر پہنچی کہ اس طرح یہ آ رہے ہیں حضرت سارہ کو لینے، تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو تلقین کی کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ابراہیم کی بیوی نہیں ہوں، میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اب یہاں پہ اس کے پیچھے حکمت تھی۔ اس کے بعد جو ہے، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں جب تک آپ یہاں سے اس کے محل میں رہیں گی، میں اتنی دیر تک اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی عصمت کی اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہوا کیا کہ فرعون کے سامنے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، تو فرعون نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، تو اس کا ہاتھ جیسے کوئی طاقت ہوتی ہے اس نے روک دی۔ تو حضرت سارہ بھی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری عصمت کی حفاظت فرما، اور ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے میری عصمت کی حفاظت فرما۔ تو جیسے ہی یہ ہاتھ بڑھاتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ روک لیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر یہ حضرت سارہ کو کہتا تھا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، تو اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اللہ کی نافرمانی کی، دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عصمت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے تھے، پھر اس کا ہاتھ سٹک ہو گیا۔ دوسری بار بھی اس نے پھر یہی گزارش کی حضرت سارہ علیہ السلام سے، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ پھر یہ باز نہیں آیا ہے تو خبیث تھا، تو پھر اس کے بعد اس نے جب تیسری بار یہ کیا تو پھر اس کا ہاتھ سٹک ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ دیر از سم تھنگ، اس میں کوئی ایسی پاور ہے بیچ میں جس کو میں عبور نہیں کر سکتا۔ تو اس نے آخری دفعہ حضرت سارہ سے گڑ گڑا کے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اب واقعی میں سچی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اپنے اللہ سے دعا کریں گے میرا یہ ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو جب یہ ہاتھ چھوٹا تو پھر اس کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ بیچ میں کوئی
سپریم پاور ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے بار بار. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں مصروف تھے. تو ہوا کیا کہ فرعون کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو فرعون نے کہا کہ میں نے پنگا تو لے لیا ہے. اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں حضرت حاجرہ علیہ السلام فرعون اس وقت کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں, اس میں حضرت حاجر علیہ السلام کا بھی ایک اونچا مقام تھا, لیکن کیونکہ لڑائیوں میں باندھی بنا کے لے آئی گئی تھی. تو حضرت حاجر علیہ السلام کو فرعون کے محل میں رکھا ہوا تھا جو کہ خدمت گزار تھیں. تو حضرت سارہ کو حضرت حاجر علیہ السلام گفٹ کی گئیں, اور حضرت سارہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی. حضرت ابراہیم نے معاملہ پوچھا. حضرت ابراہیم کو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میری عصمت اور میری عزت اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حفاظت کی. حضرت ابراہیم کو ویسے ہی توکل تھا اللہ کی ذات پہ, انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ پھر اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کہہ کے واپس یہ فیصلہ کیا کہ ادھر دیکھیں. اب یہ قربانیوں کی داستان ہے. اب فلسطین میں جب رہے تو فلسطین میں کبھی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, کبھی تفریفیں دی جا رہی ہیں. اب ایجپٹ آئے ہیں تو بیگم وائف کے اوپر ڈائریکٹ عزت پہ حملہ ہے. یہ قربانیوں کی داستان سنتے جائیں. اس کے بعد سارہ علیہ السلام کو ایک فکر ہمیشہ کھاتی رہتی تھی اور ان کے دل میں درد رہتی تھی کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت دعا کرتے تھے کہ میری اولاد ہو جائے. تو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا اکثر رہتی تھی کہ مجھے کوئی اللہ نیک بخت اولاد عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں ان کی دعا نقل بھی فرمائی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال گرے ہو گئے. کئیوں میں روایت آتی ہے کہ 80 سال کی عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر ایک بہت بڑی قربانی دی. اب ایک اور قربانی آپ دیکھیں, ایک عورت کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ پھر عورت کی قربانی بھی دیکھیں, اور وہ سارہ علیہ السلام کی قربانی تھی. انہوں نے حضرت حاجرہ کا ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا کہ ان سے شاید کوئی اللہ تعالیٰ اولاد کی خیر اور دے ہمیں. تو حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے یہ منظر آسان نہیں تھا, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتی تھیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک عجیب ان کو ایک احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے یہ جو ہے نا میری طرف سے اولاد نہیں آ سکی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. لیکن حضرت حاجرہ یہ بھی اللہ کا ٹیسٹ تھا جس کو حضرت سارہ نے بخوبی پورا کیا. اگین اندر ٹیسٹ جو حضرت سارہ کی قسمت میں آیا. اور ادھر بھی قربانی. اب ظاہری بات ہے ایک عورت کے اوپر ایک عورت اور پھر اس کے اندر سے بچہ, اللہ تعالیٰ پھر صبر آزماتے. تو مین وائل حضرت سارہ علیہ السلام بہت صابر خاتون تھی. انہوں نے بہت عرصہ صبر کیا اس چیز کے اوپر, اور ان کو اس چیز کی جیلسی نہیں تھی کہ ان کی اولاد کی, ان کو یہ تھی کہ مجھ سے اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو مین وائل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی تکلیف دیکھ رہے تھے, اور ان کو نظر آتا تھا کہ حضرت سارہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی ایک دن حضرت ابراہیم سے پیار سے کہا کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے, کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اس چیز کو لے کے, آپ تھوڑے عرصے کے لیے حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں سے لے جائیں تاکہ میں اس تکلیف سے باہر نکل سکوں شاید. تو بیچ میں اللہ کی کمانڈ بھی آ گئی, اور اللہ کی کمانڈ یہ آئی کہ حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی ایک اور قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے سے دور جانے کو کہا, اور پھر اللہ کا حکم بھی آ گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ کی وادی میں چلے گئے. مکہ اس وقت کچھ ایک بیرن علاقہ تھا جس میں صرف پہاڑ تھے, جس میں صرف ریت تھی, جس میں صرف دھوپ تھی, پانی کا ذرہ تک نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج آپ آباد دیکھتے ہیں اس کو, اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 حضرات سے, بلکہ 4 حضرت اسماعیل کو بھی شامل کر لیں اگر,
2 خواتین اور 2 مرد، ابراہیم اور اسماعیل، اور ادھر سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے یہ 4 لوگوں کی قربانیوں سے مکہ شہر کو آباد کیا، اور میجرلی اس میں قربانی پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آتی ہے آگے، اور ایک پوائنٹ پہ لا کے جا کے چھوڑ دیا، اور تھوڑی سی پانی اور تھوڑی سی ڈیٹس لا کے حضرت ہاجرہ کے سامنے رکھی اور چپ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ہاجرہ حضرت ابراہیم کی جو بھاگتی رہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کے اس ویرانے میں، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی دھوپ کی سخت کٹھن ہے، ابھی مجھ سے اور آپ سے پاکستان کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، وہ ڈیزرٹ کی دھوپ تھی، وہ ڈیزرٹ کی تکلیف دہ گرمی تھی، ہمیں ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قربانی میں آپ دیکھیں ایک اور قربانی ہے کہ پہلے اپنی پہلی وائف سے دور کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو چھوڑ کے ادھر سے چلے جاؤ، نہیں کہ اب وائف اور بیٹے کی 2 قربانیاں اور ایڈ ہو جاتی۔ یہ اتنے بڑے رتبے ایسے نہیں ملتے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے قربانی مانگتے ہیں، تکلیف انسان کے اندر سے سب کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اور آپ نے اسلام کو اس لیے کبھی آج تک وہ اہمیت نہیں دی کیونکہ میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے کوئی قربانی دی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی قربانی یہ ہوگی کہ ہم نے وضو کر کے جا کے مسجد میں نماز پڑھ لی ہوگی، اور وہ بھی یہ کوئی قربانی ہے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ تو ایسی قربانیاں کہاں دی ہم نے؟ وی آر ناٹ ایون کلوز ٹو دس، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کلوز ٹو دس ہونے کی کیا ہے، ہمارے تو مطلب کہ دماغ میں بھی ایسی چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ پوچھتی نہیں، حضرت ابراہیم خاموش جاتے رہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو حضرت ہاجرہ مجبور ہو کے پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کے پھر بھی جواب دے دیا اور صرف سر ہلایا، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہی میرا اور اسماعیل کا پورا دھیان رکھیں گے۔ اچھا، اب ہوا گیا کہ جو چیزیں تھیں جو ان کی سروائیول کے لیے تھیں وہ کتنی دیر سروائیو کرتی، چند کھجورے، پانی کا ایک چھوٹا سا ویسل۔ اس کے بعد وہ جب ختم ہوئی تو ظاہر بات ہے بچہ بھی چھوٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بیبی تھے، تو پھر حضرت آج جس کو ہم صفا کہتے ہیں اس پہاڑی پہ حضرت ہاجرہ کھڑی تھیں، اور پھر حضرت ہاجرہ نے وہاں سے بھاگ کے پانی کی تلاش میں مروہ تک گئی، اور مروہ سے پھر بھاگ کے پھر صفا تک آئیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں گے ڈیزرٹ کی ہیٹ اور یہ تکلیف اور پھر یہ بھاگنا تکلیف میں بچے کے لیے یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتی رہیں کہ کوئی تو آئے میری مدد کے لیے، اللہ کو پکارتی رہیں، اور بار بار کرتے کراتے 7 چکر ہو گئے۔ جب حضرت ہاجرہ صفا پہ پہنچی آخری بار تو حضرت ہاجرہ کا سانس اکھڑ چکا تھا، جسم میں جان ختم ہو چکی تھی۔ ظاہری بات ہے ڈیزرٹ کی ہیٹ ہے، آج میں اور آپ جا کے اگر صحیح کرتے ہیں نا تو لگ سمجھ آتی ہے 7 چکر لگا کے، جس میں آپ کے نیچے ماربل ہے، فرش کے نیچے ٹھنڈی وہ چل رہی ہے، اور کولڈ آٹومیٹکلی واٹر کولڈ جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے، اس میں 7 چکروں کے بعد یقین مانے بس ہو جاتی انسان کی۔ وہ ڈیزرٹ تھا، وہ 55 ڈگریز کا ٹمپریچر تھا، اور اس میں اس طرح بھاگنا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا انہوں نے صفا کا پارٹ اور مروہ کا پارٹ چھوڑا ہے، تو اگر آپ اس کی پتھریلی اس کو دیکھیں تو آپ، اور اس وقت کے زمانے میں بھاگنا اس کے اوپر، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے ہم دیں تو کچھ ازوایا ہی نہیں۔ تو خیر جب آخری صفا پہ پہنچی تو اللہ سے پھر دل سے ایک زوردار دعا نکلی، اور پھر دیکھا انہوں نے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی مدد کریں۔ تو انہوں نے جو فرشتے تھے انہوں نے زور سے مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی جاری ہوا، اور پانی جاری ہوا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام
couldn't believe what she was seeing through her eyes, because desert کے نیچے سے پانی جاری ہونا سمجھ سے باہر ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو کہا زمزم رک جاؤ. زمزم کا مطلب ہے رک جانا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی ادھر ہی ٹھہر گیا. اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کے کنویں سے گزرتے تھے تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس وقت اماں جان جو ہے حاجرہ علیہ السلام اگر نہ کہتی کہ رک جاؤ تو آج یہ دریا بن کے بہ رہا ہوتا. تو اس لیے وہ کنواں, لیکن آج آپ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ کیپیسٹی دیکھیں کتنے لوگوں کو وہ فیڈ کرتا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب زمزم کے اندر قدرت رکھی ہے کہ وہ آپ کو صرف آپ کو پیاس نہیں بجاتا, آپ کو اس کے اندر فوڈ نیوٹریشنز بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا پیٹ بھی بھرتا ہے. تو وہ رک گیا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک ویل حضرت سارہ نے اس کو بنا لیا اور اس کو روک لیا پانی کو. پانی بھی رک گیا, لیکن نیچے سے نیا پانی آیا تھا جب اوپر والا ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا. تو تھوڑے عرصے بعد کچھ لوگ آئے وہاں پہ, انہوں نے دیکھا کہ اوپر برڈز ہیں. اس وقت جو لوگ ٹریول کرتے تھے یمن سے یا سیریا سے, ان کو نظر آتا تھا کہ جو جہاں برڈز ہیں وہی نشانی ہے پانی کی. تو انہوں نے دیکھا برڈز پہ, انہوں نے وہاں پہ آ کے رکے, انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب بڑا سیدھا تھا کہ آپ بالکل آباد ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پانی پہ کسی کا حق نہیں ہوگا, یہ پانی صرف اللہ کا ہے. تو دس واز ویری کلیئر کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ صرف اس کے اوپر جو اونرشپ ہے وہ کس کی ہے, اللہ رب العزت کی ہے. اس کو کوئی اون نہیں کر سکتا. تبھی آج تک یہ اونرشپ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہوئے, اور پھر اس ویلی کے اندر مکہ المکرمہ کا شہر ایک عورت کی قربانی کی وجہ سے آج آباد ہے. آج وہی شہر جس کو کہتے ہیں سٹی وچ نیور سلیپس, ایک اس کے پیچھے ایک عورت کی اور ایک بچے کی قربانی ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. اس کے بعد حضرت اسماعیل 7 سال کے ہو گئے. حضرت ابراہیم کبھی کبھار ملنے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے, لکڑیاں کھٹے کر کے لایا کرتے تھے, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد چلے جایا کرتے تھے. جب 7 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم مکہ میں تھے تو خواب آ گیا. اللہ آپ دیکھیں کیسے آزماتے ہیں. اب خواب کیا آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے, اور میں نے قرآن میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جو آپ کا اکیلا بیٹا ہے اس کو, تو حضرت اسماعیل ہی اس وقت, حضرت اسحاق کا بھی کوئی ذکر نہیں آیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت اسماعیل کو بلایا انہوں نے. آپ کو پتہ ہے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے, نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا, 7 سال کے تھے. یار امیجن کریں آج کا 7 سال کا بچہ دیکھ لیں اور اس وقت کے 7 سال, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت کے عہدے پہ فائز کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے پہلے سے تیار کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا کر گزریے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے آپ کر گزریں, مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. یعنی کہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ تکلیف آپ کو نہ کرنے والا نہیں ہوں, آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اب باپ اور بیٹے کی قربانی اگین دوبارہ, ابھی قربانیوں کی داستان چلتی جا رہی ہے. اچھا, اب ایک جگہ ہے جو کہ مینا کے اندر ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا سیکریفائس کرنے کے لیے. اب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں. اب پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ شیطان ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کہتے ہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, یہ ہوستا ہے خواب ہی جھوٹا ہو معاذ اللہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ وسوسہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے پتھر مارے جو ان کے سامنے تھے. اس کے بعد وہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں.
تو حضرت حاجرہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ اگر ایسا سچ ہوا یا اگر ایسا ہی ہو رہا ہوا تو پھر کیا بنے گا. یعنی کہ اتنے عرصے بعد بیٹا ہوا، بیٹا کے بعد اتنی قربانی اور سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد 7 سال بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قربانی مانگ رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کوئی توکل اللہ پہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے بھی اس خیال کو جھٹکا. پھر اس نے لوگوں کے پاس جا کے وسوسہ ڈالا کہ یہ ابراہیم دیکھو اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کرنے جا رہا ہے. تو بیچ میں پھر حضرت ابراہیم کو ایک اور جگہ پہ ملا، وہاں پہ حضرت ابراہیم جب اس نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں پڑا، حضرت ابراہیم کے توکل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹے کے توکل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت ابراہیم نے پھر اب کے اس کو پتھر مارے. اسی طرح ایک اور جگہ ملا، جو 3 جمرات ہیں آج جدھر آپ پتھر مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ یہ شیطان جو ہے ملا حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم نے ہر جگہ پتھر مار کے اس کو دفع کیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے 7 سال کے اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابا جان مجھے ذرا زور سے باندھ دیجیے گا تاکہ جب آپ میرے پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے کہ اگر میں ہلوں نہ زیادہ. سوچیں آپ کہ 7 سال کا بچہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنسو جاری تھے. آفٹر آل جتنے مرضی پڑھے آپ اللہ کے ہاں جتنی مرضی بڑا مقام ہو، نبی ہی ہے، لیکن ہی وہ اسٹل اے فادر یار. مطلب کہ ان کے اندر ایک فیلنگس تو موجود تھیں. تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابراہیم نے ان کو لٹایا، کو باندھا اور پھر اللہ کا نام لے کے چھری چلائی. اب چھری جو ہے وہ چلاتے تھے وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی آئرن کے اوپر چھری چلا رہے. چھری چل نہیں رہی. حضرت ابراہیم نے چھری کو تیز کیا، پھر دوبارہ چلایا، چھری چل نہیں رہی. دیکھیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد گھر بیٹھے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم کے اوپر مدد کب آئی؟ جب انہوں نے چھری چلائی، پھر اللہ کی مدد آئی. اس کے بعد فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ پہ مدد کب آئی ہے اللہ کی؟ جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے موسیٰ علیہ السلام کے سمندر تھا. اور پھر جو ہے نا اب دیر واز نو وے آؤٹ. اب حضرت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اپنا عصا مارو نیچے. عصا مارا تو پھر راستہ بن گیا. تو جب بالکل اللہ کی بات پہ عمل کرنے لگتے ہیں مدد اس وقت آتی ہے. میں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اگر بیٹھے رہے اور یہ سوچیں کہ ہمیں مدد آ جائے گی، یہ نہیں ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے چھری چلائی. چھری کے اندر جو کاٹنے کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس کی صلاحیت ختم کر دی. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے تیسری بار تیز کی چھری، اور جب دوبارہ آخری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی، چھری ٹیڑھی ہو گئی. یعنی کہ اتنی زور سے انہوں نے چھری چلائی. اور اس کے بعد جو ہے ان کو آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا. اور پھر ساتھ ایک جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بھیڑ بھیجی جس کو کہا کہ آپ اس کو ذبح کریں. اور دونوں باپ بیٹا خوشی سے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بھیڑ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا. یہ قربانی ابھی جو ہے وہ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، مکہ مکرمہ کے اندر آبادی ہو گئی. ابھی اللہ نے اور کام لینے تھے، اور وہ کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ تعمیر کروانا تھا، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہہ گیا تھا، لیکن اس کی فاؤنڈیشنز ابھی بھی باقی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ایسے ایسا مکہ مکرمہ میں، وہیں سے ان کی آگے سے اولاد چلی. تو حضرت ابراہیم ایک دفعہ آئے تو ان کی بیوی، یہ ہمیں قرآن میں بھی واقعہ پڑا تھا، تو ان کی بیوی نے بڑے شکوے کیے کہ ہم بڑی مشکل میں رہتی ہوں. اسماعیل علیہ السلام اس وقت نہیں تھے، تو بڑی مشکل میں ناشکری کے الفاظ استعمال کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اس کو کہنا کہ اپنا گھر کا چوکھٹ بدل لے. اسماعیل کو پیغام دینا. اور اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو بدل لیں. دوبارہ جو ہے جب وہ آئے تو جو ان کی دوسری بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بڑی شکر گزار تھی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی مشکلات تھی ان کا کوئی ذکر نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھے، یعنی کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تمہاری
ہمیشہ کی ساتھی رہے گی. تو خیر آف سپرنگ بنی اور پھر اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ اب میرا گھر تعمیر کرو. اب اللہ تعالیٰ نے اس فاؤنڈیشن کو، وہ جو فاؤنڈیشن حضرت نوح علیہ السلام کے جو خانہ کعبہ بہ گیا تھا، اس فاؤنڈیشن کو آویزہ کیا، اور پھر حضرت اسماعیل دور دور سے لا کے پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ان کو فکس کرتے جاتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ تیار کھڑا ہو گیا. شروع کہاں سے ہوئے تھے ہم؟ فلسطین سے. ختم کہاں پہ ہو گئے؟ مکہ مکرمہ کی تعمیر پہ. اس میں بیچ میں قربانیوں کی داستان بھری پڑی. حضرت سارہ علیہ السلام کی قربانی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم کی تو قربانی. تو اللہ نے اس کو لنک کر دیا. تو میرے بھائی، یہ خلیل اللہ کا لقب جو ان کو ملا ہے، یہ اسی وجہ سے ملا ہے. اور ان کو ذبی اللہ کا لقب ملا، حالانکہ ذبح نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب ہی ذبی اللہ کا دے دیا. اور آج ان قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ، مجھے اور آپ کے اور میرے اور آپ کے دین کا 5واں جز حج ہے. اور اس حج کے اندر ساری وہ چیزیں تازہ کی جاتی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے کی. ساری ہوئی چیزیں آج آپ جاتے ہیں، صحیح کے بغیر نہ آپ کا عمرہ پورا ہوتا ہے، نہ آپ کا حج پورا ہوتا ہے. قربانی کے بغیر نہ آپ کا قربانی کے بغیر آپ کا حج پورا نہیں ہوتا. آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک آپ قربانی نہ کر لیں. تو ایسی قربانی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اس قربانی کو جاری فرما دیا. اور سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ایسا عزت بخشی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ حج کا سفر جاری ہے اور رہے گا. اور اس صحیح کا سفر جاری ہے اور رہے گا. میں اور آپ کسی کو پانی پلانے کے لیے چکر نہیں لگا رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے یہ چکر اتنے پسند آئے کہ بھاگو 7 چکر لگاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم کی قربانی اتنی پسند آئی، ہر 10 ذی الحج کو یہ قربانی دو. اس کے بغیر تمہارے یہاں واجب ہے تمہارے اوپر، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر. اس کے بغیر مسلمان کتنی عمومی طور پہ قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد اور جو شاید یہ خون بہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ پتہ نہیں کتنی وبال ٹلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آج بھی یہ میں اور آپ کرتے ہیں. جب 9واں سال تھا ہجرت کا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر حج بنا کے بھیجا. اور اس وقت کچھ مشرکین ہوتے تھے، وہ برہنہ آ کے طواف کرتے تھے، معاذ اللہ. تو اللہ رب العزت نے پھر ایک حکم جاری کیا، حضور خود نہیں گئے، اور وہ حکم جاری کیا گیا کہ ان کو بتا دو کہ اگلے سال سے ان کا بیت اللہ میں آنا بند ہے. اور اس کے بعد سے آج بھی آپ سعودی عرب میں جب دیکھتے ہیں تو جب آپ ایک پیسج کو کراس کرتے ہیں اور وہ لکھا ہوتا ہے فار مسلمز اونلی، تو دیکھ کے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دل سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا الحمدللہ اس امت میں. تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو یا اس بیت اللہ کو ہمیشہ شرک سے پاک کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا گیا اور کہا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اور یہ اعلان کرائے گئے کہ اگلے سال سے جو بھی مشرک آئے گا اس کو نکال دیا جائے گا یہاں سے. تو پھر حضور نے جو حج کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، وہ پھر آخری حج تھا ان کا، زندگی کا پہلا اور آخری حج. اور اس میں انہوں نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے کہ حج کیسے کرنا ہے، کس طرح ساری وہ چیزیں پوری کرنی ہیں. یہ عرفات میں نہیں رکتے تھے جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی توڑ دیا. پھر اب جو وقوف عرفات ہے اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ آپ کا فرض ہے. جس نے وقوف نہیں کیا عرفات کے اندر، اس کا حج مکمل نہیں ہوا. تو حج کے دن آگے آنے والے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ انشاءاللہ یہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ اپنا فرض ادا کر سکیں، اور کوشش کریں گے جوانی میں ہی ادا کر لیں، کیونکہ بڑھاپے میں یہ اور مشکل ہو جاتا ہے. اور وہاں جا کے آپ کو یہ تکلیفیں سمجھ آتی ہیں. جنہوں نے کیا ان سے پوچھیں.
آپ جتنا مرضی مطلب کہ زبردست حج کر لیں، جتنا مرضی مہنگا حج کر لیں، یہ 5 دن جو حج کے ہے نا، مینا کے 8 سے لے کے 13 تک، اس میں آپ کو یو ہیو ٹو فیس آل دس. اللہ ایک آپ کی اوقات بھی بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے. تو یہ قربانی جو آج میں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور حج ایک ایسی قربانی ہے، اس میں فزیکل قربانی بھی ہے اور مینٹل قربانی بھی ہے اور ساتھ فائنینشیل قربانی بھی ہے. فزیکل تو وہاں پہ جو حج کے اندر آپ کرتے ہیں اس کی قربانی ہے ہی ہے. مینٹل کیا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو نہیں لے کے جاتے، آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو آپ اس سنت کو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تو بے بان علاقے میں چھوڑ گئے تھے، ہم تو پھر بھی کچھ اپنے لوگوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور فائنینشیل تو قربانی یہی ہے، آپ نے ظاہری بات ہے پیسہ لگانا ہے اپنی اور اس کے بعد جا کے حج کرنا ہے. کچھ قرآن کے ورسز جو حج سے ریلیونٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. سورہ ال عمران میں 97 آیت میں اللہ فرماتے ہیں obligation to perform Hajj and Hajj to Makkah to the house of Kaaba is a duty to the mankind owes to Allah for those who are able to take the journey. یعنی کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتے ہیں حج جو ہے اللہ کے گھر کا، کعبہ کا، وہ ہر مین کائنڈ پہ اس کی ڈیوٹی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت البقرہ میں 196 اور 197 میں فرماتے ہیں completing the rites and preparation and complete the Hajj and Umrah for Allah and take provisions but indeed the best provision is fear of Allah. یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 197 میں کہ اپنا حج اور عمرہ مکمل کرو اور اپنے ساتھ اپنی پروویژن یعنی کہ اپنے کچھ چیزیں لے لو، اور بہترین جو چیز ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. پھر آگے کوڈ آف کنڈکٹ بتاتے ہیں اللہ حج کا، وہ کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے اندر ہی آگے اللہ کنٹینیو کرتے ہیں. So whoever has made Hajj obligatory upon himself therein by entering the state of Ihram, there is to be for him no sexual relationship and no disobedience and no disputing during Hajj. اب یہ اللہ رب العزت نے کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا آیت نمبر 197 میں سورہ بقرہ کی کہ جو بھی حج کی نیت کر چکا ہے اور احرام کے اندر آ چکا ہے اس کے اوپر سیکشول ریلیشن شپ ود ہز وائف منع ہے، ڈس اوبیڈینس اللہ کی منع ہے، اور کسی چیز پہ ڈسپیوٹ کرنا بھی منع ہے. اس کے بعد پروکلیمیشن، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینڈ پروکلیم the people the Hajj pilgrimage, they will come to you on foot and on every lean camel, they will come from every distant pass. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ اب دعا کرو اور اللہ کے راستے میں بلاؤ حج کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری آواز کہاں پہنچے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگے سے کہا کہ آپ آواز دیں، پہنچانا میرا کام. تو پھر اسی میں اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ حج کرنے والے جو ہیں سورہ حج میں دور دور سے آئیں گے، کوئی پیدل چل کے آئے گا، کوئی کیمل پہ چل کے آئے گا، اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کوئی پہلے اب بیچ میں کچھ زمانے تھے جب یہ شپس پہ چل جایا کرتے تھے، پھر کچھ زمانے تھے جو اب ایروپلین ہیں اس پہ جاتے ہیں، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں آپ پڑھتے ہوں گے جو سفر کر کے پیدل آج بھی حج کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں فرماتے پلیسمنٹ ان مکہ our Lord I have settled some of my offspring in. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے دعا کی تھی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 our Lord یا اللہ I have settled some of my offspring in a barren valley near you, your sacred house. Our Lord, that they may establish prayer, so make hearts among the people inclined towards them and provide for them from the fruits that might be grateful.
that they might be grateful. یعنی کہ پھر حضرت ابراہیم جو حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے انہوں نے یہ دعا کی تھی مکہ شہر کے لیے کہ اللہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ سیٹل کیا ہے آپ کے گھر کے پاس، ان کی حفاظت فرما اور لوگوں کے ہارٹس جو ہے ان کی طرف انکلائن کر۔ آج میرا اور آپ کا ہارٹ مکہ کی طرف انکلائنڈ ہے یا نہیں؟ کیسی دعا قبول کی اللہ نے؟ جو مسلمان ہے ادنا سے ادنا بھی اس کا ہارٹ جو ہے وہ مکہ کی طرف انکلائنڈ ہے۔ اور پھر کہا کہ ان کو فروٹس کی فراوانی دے اور تاکہ یہ آپ کی شکر گزار بنے۔ تو پھر آپ نے دیکھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی برکت سے پورا مکہ آباد ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی دعا جو قبول ہوئی، اس کے بعد سورہ صفات میں جو میں نے پڑھی ابھی اس سے پہلے آیت نمبر 102 103 میں آتا ہے And when he reached with him at the age of exertion, he said, "O my son, indeed I have seen a dream." جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، I must sacrifice you. So what do you think? He said, "O my father, as you do as you are commanded. You will find me if Allah is steadfast." And when they had both submitted and put him down upon his forehead. یہ بیسکلی وہ اس ڈریم کا ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم جو انہوں نے دیکھی، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اسماعیل کو جب انہوں نے سنائی تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ یقیناً مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا پورا کر دیں۔ پھر بلڈنگ آف کعبہ والی بات سورہ البقرہ میں، یہاں پہ بھی 127 نمبر آیت میں اللہ نے مینشن کیا ہے کہ when ابراہم یعنی کہ ابراہیم was raising the foundation of the house with Ismail, saying, "Our Lord, accept this from us. You are the honoring and knowing." یعنی کہ پھر دونوں باپ بیٹا نے دعا کی کہ اللہ ہماری طرف سے اس کو ایکسیپٹ کر، اور آپ سب سے زیادہ بہترین جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، Our Lord and send among them a messenger. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں حضور، یہ دعا کی نقل ہے، آیت نمبر 129 ہے سورہ بقرہ کی۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کے درمیان میں سے کوئی ایک ایسا میسنجر بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے ان کو، جو آپ کی کتاب کی ورسز پڑھ کے سنائے، اور ان کو وزڈم سے، حکمت سکھائے، اور ان کو پیوریفائی کرے، ان کی تزکیہ کرے۔ Indeed you are exalted in might and wise. اور پھر حضور کے 4 فرض منصب یہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، حکمت سے سناتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض میں منصبی بن گیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ پھر صفا اور مروہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں Indeed Safa and Marwa are among the symbols of Allah. یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ This verse refers to the hills where Hajra علیہ السلام ran in search of water. اس کے بعد جی rituals of عرفات and مزدلفہ میں سورہ بقرہ میں 198 میں اللہ فرماتے ہیں But when you depart from Arafat, remember Allah at al-Mashar al-Haram, مزدلفہ، یعنی کہ پھر مزدلفہ میں رکو۔ مشر الحرام ایک مسجد بنی ہوئی وہاں پہ، آج آپ اب جائیں تو وہاں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مزدلفہ کی رات جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ سارے ریچولز اللہ نے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد کچھ احادیث جو کہ احادیث ہیں حج کے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو یعنی کہ جو ایکسیپٹ ہو جائے، حج اللہ کے ہاں منظور ہو جائے، اس کا ریوارڈ صرف پیراڈائز ہے، یعنی کہ جنت۔ اس کے بعد پیوریفیکیشن آف سنز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی حج کرے اللہ کے گھر کا اور کسی سیکشل ریلیشن میں کمٹ نہ ہو، کسی مطلب کہ اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو کمٹ نہ کرے، وہ ایسے گھر واپس جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکلا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حج ایز اے جہاد فار وومن۔ جب خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے حج کیا ہے، تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا یس فار دیم دیر از اے جہاد ان وچ دیر از نو فائٹنگ حج اینڈ عمرہ، یعنی کہ جب خواتین حج اور عمرے پہ جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ جہاد کی رتبہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حج پرفارم کیا، یہ بھی حدیث ہے کہ ہی ایک پرانی سیڈل پہ حج پرفارم کیا، سمپل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دعا کی او اللہ حج ان وچ دیر از نو شوئنگ آف اور ریپوٹیشن سارٹ، اور یہی کہا کہ اللہ یہ ایسا حج ہے جو بالکل سمپل ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے جو حج پہ جاتا ہے وہ پھر آگے اللہ کی نافرمانیاں بھی شروع ہو جاتی۔ A symbol of sacrifice، اصل بات جو یہ ہے کہ یہ بڑی مشہور بات ہے سورہ حج میں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو قربانی ہے اس کا گوشت اور اس کا بلڈ میرے تک نہیں پہنچتا، بلکہ جو تمہارے اندر تقوی ہے وہ میرے اندر پہنچتا۔ اس کے بعد یہ کی تھیمز ان حج اینڈ حج اسکرپچر، بیسکلی حج کا کہ اس کے پیچھے جو قربانی کی داستان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کا اور ریجیکشن آف آئیڈل ورشپنگ۔ دوسری چیز ایکویلٹی ہے، یعنی کہ برابری۔ آپ نے دیکھا ہو چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈگنیٹری ہے یا دنیا کا غریب سے غریب تر انسان ہے، اس نے احرام پہننا ہی پہننا۔ اس کے بعد پیشنس اور سیلف ریزسٹنٹ، یعنی کہ وہی والی بات جو حضرت حاجرہ سے لی گئی تھی، یعنی کہ صبر کرنا اور اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کرنا گناہوں سے۔ اور پھر چوتھا اس کا جو اصل چیز ہے وہ ذکر ہے اللہ کا، کہ کانسٹنٹ انوویکیشن آف Allah's name، آپ بار بار تلبیح پڑھتے ہیں، میں بار بار اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے گھر میں، اور پھر اللہ کے ہاں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایام تشریق میں یہ کلمات پورے کے پورے پڑھے جاتے ہیں، 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک۔ اللہ ہمیں اس کی یہ جو قربانی ہے حج کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ کی قربانیوں سے حج کی اصلی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا جنت میں بختی اونٹوں کے مسل پرندے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن جزار سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر بن قیس سے مروی ہے کہ جنتی شخص پھل کھانا چاہے گا اور وہ درخت کے پاس آئے گا، پھل خود ٹوٹ کر اس کے منہ میں آ جائے گا، حالانکہ وہ درخت میں ہوگا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، اگر کوئی سوار اونٹ پر سوار ہو کر اس کے ارد گرد چکر لگانا چاہے تو وہ چکر مکمل ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، چکر مکمل نہ ہوں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پھلوں اور کھجور کے درختوں کی جڑیں اور ان کے بازار موتی اور سونے کے ہوں گے اور اس کے اوپر پھل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدرۃ المنتہا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا درمیان ہے، اس پر باریک اور موٹی ریشم کا لباس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت کی کھجور سے ان کے کپڑے اور چھوٹا لباس ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجور اس سے ان کے کپڑے اور چھوٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے پھل میں گٹھلی نہ ہوگی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں گڑھے کے جاری ہیں اور اس کے پھل ٹوکریوں کے طرح ہیں، جب کبھی بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل آ جاتا ہے، اور اس کے انگور کا خوشہ 12 ذراع کا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک پہاڑ سے جاری ہوتی ہیں۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید آٹا اور خالص مشک کی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے عمرہ کرتے اور جب بھی ان کے بال کا اس طرح پھیرنے کے قابل ہوتے تو عمرے کے لیے دوبارہ چلے جاتے، یعنی کتنا زیادہ عمرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرے کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھے تلبیہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بیت المقدس آج ساڑھے کو ہے ہی نہیں، سارا مسئلہ ہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، یاقوت کے اور موتیوں پر جاری ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کا پانی اولے سے زیادہ سفید ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کہ میرے ساتھ کلام کر، جنت بولی مومنین کامیاب ہوں گے۔ حضرت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں پرندہ آئے گا اور درخت پر یا دسترخوان پر بیٹھے گا، بس وہ جنتی اس کے ایک پہلو سے شوربے والا گوشت کھائے گا اور دوسرے پہلو سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا۔ حضرت خالد بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا جنت کے دروازوں کے کواڑ کے درمیان 40 سال کا مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور ضرور بضرور جنت کے دروازوں میں ایک دن آئے گا کہ ہر دروازہ بھرا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بالش جگہ دنیا اور مافیہ سے بہتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا کمان یا کوڑے کی مقدار میں جنت دنیا اور مافیہ سے بہتر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ علیین والوں، یعنی کہ جو اچھے وہ والے ہیں، علیین آپ کو پتہ ہے اچھے ریکارڈ والے لوگ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علیین والوں کے لیے کھڑکیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں اوپر سے کوئی جنتی دیکھے گا، جس کی وجہ سے جنت روشن ہو جائے گی اور جنتی لوگ کہیں گے کہ علیین میں سے کسی نے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا گیا کہ جنت میں اولاد ہوگی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا اگر وہ چاہیں گے تو ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جتنا مرضی چاہے ہم بستری کرے اولاد نہ ہوگی، وہ ایک لمحے کے لیے پلٹے گا تو اس کے لیے دوبارہ شہوت پیدا ہو جائے گی، اور پھر ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اس کے لیے دوبارہ شہوت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتیوں کے خدام لڑکے کہیں گے کہ کہاں سے تمہارے لیے پھل توڑ کر لائیں اور کہاں سے آپ کو جام پلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں کے کواڑ میں درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان میں ہے یا مکہ اور بصرہ کے درمیان میں ہے۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی۔ بصرہ اور مکہ بڑا فاصلہ ہے ان کا آپس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے انصاف کی وجہ سے رحمان کے سامنے موتیوں کے ممبر پہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں ایک کہے گا ہمیں بازار لے چلو، پھر وہ مشک کے پہاڑوں پر آئیں گے اور وہاں بیٹھ کر باہم گفتگو کریں گے۔ حضرت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں کچھ محل سونے کے ہیں، کچھ چاندی کے ہیں، کچھ یاقوت کے ہیں، کچھ زبرجد کے ہیں، اس کے پہاڑ مشک کے اور مٹی ورس اور زعفران کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ایک بالشت جگہ جو ہے وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں حضرت ابو امامہ سے دریافت کیا گیا کہ جنتی لوگ سیر کریں گے؟ حضرت ابو امامہ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم تیز اونٹوں پر جن پر ریشمی زین ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جنت میں بھی عمدہ گھوڑے اور بہترین اونٹ ہیں جن پر جنتی سواری کریں گے، اور فرمایا حنا جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا ایک جنت کی حور اپنی مینڈی کے چمک دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جو 60 میل لمبا ہے،
اس کی ہر ایک زاویے پر ہر مومن کے لیے اس کے گھر والی ہے جن کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھے گا۔ حضرت مجاہد رحیم اللہ سے دریافت کیا کہ جنت میں سما گانا وغیرہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جو اپنی مخصوص آواز میں گاتا ہے، سننے والوں نے اس طرح نہ سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں سال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور آنکھوں کے سرما لگا ہوگا، 33 سال کے جوان ہوں گے اور اس کی قد لمبائی 60 گز اور چوڑائی 7 گز ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائے جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا جیسے دنیا میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، نہ قضائے حاجت کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھانے کا ہضم ہونا ایک ڈکار ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کے پسینے کی مانند ہوگا۔ حضرت ابن عمیر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ادنا جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑکیاں اور دروازے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 30 میل کی ہوگی، مومن کے لیے اس میں اس کے گھر والے ہوں گے، ان میں سے بعض کو نہ دیکھیں گے۔ حضرت سعد الطائی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس نے فرمایا میرے لیے مزین ہو جا، مزین ہو گئی، پھر اس نے فرمایا میرے لیے مزین ہو جا، وہ اور مزین ہو گئی، پھر اس نے فرمایا میرے سے کلام کر، جنت نے کہا خوشخبری ہے شخص کے لیے جس سے آپ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں میرے لیے ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برتن ستاروں کی بقدر ہیں، اور بے شک قیامت کے دن میرے متبعین دیگر انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کی کنارے میں ایک نہر ہے، اس کے کناروں پر موتی ہیں اور اس میں برتن ہیں، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جو شخص پہلا حج کر رہا ہے وہ گھر سے احرام باندھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرے اس کے لیے غلام آزاد کرنے سے بقدر ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اس طرح ہے جیسا کہ والدہ نے اسے آج ہی جنم دیا۔ حضرت محمد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے سفر میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد میں خرچ کرنے والا، یعنی 1 درہم کے بدلے 700۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اللہ کے پاس قاصد بن کر آنے والے ہیں اور حاجی اپنے گھر والوں کا قاصد ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور اس شخص کی جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی کی اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ذوالحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کی 10 دن تک 40 دن تک یہ بیسکلی روایت آتی ہے، اور اس میں تو خیر مہینے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ ربیع الاول کے پہلے 10 دن تک اس کی دعا قبول کی جاتی ہے حج کر کے جب وہ آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج ہر کمزور کے حق میں جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، ایسا جہاد جس میں لڑنا نہیں، یعنی حج اور عمرہ ہے۔
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاجیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے قاصدوں میں سے ہو. جب تم مکہ پہنچو تو اپنی ساری ضروریات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی عمرہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے وفد قاصد میں سے ہے. جو سوال کرتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے اور جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا غازی سے درخواست اور تلقین کرو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دعا کریں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حاجیوں کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں ان کے لیے مغفرت کے بعد کیا انعام ہے تو یہ مطمئن اور خوش ہو جائیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا صرف جنت کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو بے شک دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم اور دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سونے اور چاندی اور لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے جناب.